السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے پیارے سے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ اچھا، آج نا مجھے ایپیسوڈ کمپلیٹ کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، دیٹس وائی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ بھی تھوڑی سی لیٹ مل رہی ہے، بٹ ملتی آپ لوگوں کو ضرور ہے تو رسپانس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی ہم لوگ کمنٹس کا ٹارگٹ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ جو ووٹ ہیں وہ جنون زحال کی طرف ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کل آپ لوگوں کو آپشن دیا تھا دہشت زحال، ٹھیک ہے، یا زحال عشقم کا بھی آج میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، بٹ زیادہ تر ووٹ اس دن سے جنون زحال کی طرف ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس نام میں تھوڑی سی وائبس بھی آ رہی ہیں ناول کی، تو کچھ ریڈرز کہہ رہے ہیں کہ اس نام سے بہت سارے ناول ہیں، زیادہ تر موسٹلی سیزن 2 اسی نیم سے آتے ہیں۔ اس چیز کی آپ فکر نہ کریں کہ اس نام سے بہت سارے ناول آتے ہیں۔ آپ کو اپنی رائٹر پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹر کے لیے نام میٹر نہیں کرتا، الحمدللہ وہ سٹوری کو ایسے ہی بدل دے گی، ٹھیک ہے؟ سو میں نے کہا تھا سیزن 2 ہمارا میسٹک ہونے والا ہے، تو ویسے ہی ہوگا، اور نام آج سے ہمارے ناول کا ہے جنون زحال، تو کہیں پہ بھی آپ شیئر کریں اس کا نام تو آپ نے جنون زحال ہی کرنا ہے۔ اس سے اب آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یس یہ واقعی زحال مسکن کا سیزن 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا بی پی اتنا لو ہے آج۔ اس کی تکلیف کا اندازہ اور کسی کو ہو نہ ہو اس کے باپ کو ضرور ہوا تھا۔ اولاد کے دل کا حال سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ان کے پیدا کرنے والے ہوں، اسے پالنے والا بھی اس کے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ ان تینوں کے ان سے زیادہ قریب تھا جن کے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں ماں باپ کا حق صرف ایک شخص نے ادا کیا تھا، وہ تھا زحال خان افندی۔ زامل گاڑی میں بیٹھا بم کر رہا تھا۔ اس کی اور برلاس کی جنگ شروع تھی۔ برلاس اسے جتنا چڑھاتا وہ اتنی اور زور سے اپنی گاڑی بھگاتا۔ وہ الگ بات تھی کہ گاڑی ایک ہی جگہ کھڑی تھی، کیونکہ برلاس نے پیر بیچ میں اڑا کر اس کی گاڑی روک رکھی تھی۔ تا بم بم، وہ اسے اشارہ کرتا گاڑی چلانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کتنا معصوم تھا۔ ہاں، بچے معصوم ہوتے ہیں، اپنے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کو ہی وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ تا گاڑی آگے نہ جاتے دیکھ زامل اپنی سیٹ پر بیٹھا بیٹھا اچھل کر رونے لگا کہ تبھی برلاس کی گردن پیچھے سے جکڑی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس بچے کا باپ کھڑا تھا۔ میرے بیٹے کے ساتھ چلاکی، ہاں؟ زحال نے صحیح برلاس کو پکڑا تھا۔ بھائی سوری میں اس کو چڑھا رہا تھا۔ وہ فوراً سے لائن پر آتے بھیگی بلی بن گیا۔ زحال نے اس کی گردن چھوڑتے پیٹھ تھپتھپائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زالے صوفے کے پاس کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کھلکھلائے جا رہی تھی۔ زمل اسے اٹھا کر گود میں لے گئی۔ اسے یونیفارم چینج کرنا تھا، تبھی وہ زالے کو بھی کمرے میں لے گئی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ زحال نے باہر آ کر یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن کہیں یاقوت نظر نہیں آیا۔ لیکن پورچ میں گاڑیاں پوری کھڑی تھی، مطلب وہ کہیں نہیں گیا تھا، اور زحال جانتا تھا وہ اس وقت کہاں ہو سکتا ہے۔ یاقوت سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا دونوں پیر پانی میں ڈپ کیے گہری سوچ میں گم تھا۔
اسے بار بار مشی کا وہ رویہ یاد آ رہا تھا جس سے اسے صرف تکلیف مل رہی تھی۔ وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا جب اسے پیچھے سے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس لمس میں سکون تھا، بے حد سکون، جو بنا پیچھے مڑے بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تب ہی وہ نہیں مڑا، بلکہ چہرہ دوسری جانب موڑ کر اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ لیکن اس کا بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ مقابل کے آگے کچھ نہیں چھپ سکتا تھا۔ ذیحال اس کے ساتھ ہی سوئمنگ پول کے کنارے الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا اور خود بھی پانی کو دیکھنے لگا، جس میں سورج کی روشنی دوسری جانب سے پڑنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر لشکارے پڑ رہے تھے۔ عادت نہیں گئی تمہاری ایسے کونوں میں چھپ کر بیٹھنے کی؟ وہ بے حد دھیمے لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگا۔ اسے آج بھی یاد تھا، یاقوت ہر معاملے میں میچور تھا، سمجھدار، پامیر اور برلاس سے زیادہ وہ ذیحال کو سمجھتا تھا۔ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو پالنے میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ ان کو کوئی بات بری لگتی یا ان کا جھگڑا ہوتا تو وہ سیدھا ذیحال کے پاس آتے، اس سے شکایت کرتے، لیکن اگر یاقوت کو کوئی بات دکھ دیتی تو وہ ذیحال کو پریشان نہیں کرتا تھا، بس کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، خاموش، تنہا، اپنے اندر کی جنگ آپ لڑنے والا۔ لیکن ذیحال اسے بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ اسے منانے وہیں آ جاتا تھا اور پھر اسے منانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یاقوت کے لیے ذیحال کا چہرہ دکھ جانا ہی کافی ہوتا تھا۔ میں اگر بیٹھتا ہوں، آپ بھی تو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں پیروں سے پانی میں بلبلے بناتے بجھے سے لہجے میں جواب دیا، جس پر ذیحال مبہم سا مسکرا دیا۔ جس کی زندگی تم تینوں میں ہو، وہ کیسے نہیں ڈھونڈے گا؟ اس کی بات پر یاقوت نے بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اسے دیکھنے پر ذیحال نے بھی اسے دیکھا۔ یاقوت کا دل پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا، کیونکہ سامنے اسے ہیل کرنے والا شخص موجود تھا۔ اس سے کیا چھپانا، اس کے سامنے سب عیاں تھا۔ یاقوت اسے بس دیکھے گیا، جیسے اس شخص کو صرف دیکھنے سے بھی سکون ملتا تھا، اس کے ہونے سے ایک حوصلہ ہوتا ہو۔ باپ ہے یا بھائی؟ یہ سوال کرتے اس کا دل ایک بار پھر بھاری ہوا، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ دونوں تمہارے ہیں، جو سمجھو۔ اس کا جواب سنتے یاقوت بچوں کی طرح روٹھتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ یہ کندھا اس کے وجود میں سکون بھر دیتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھا رہا۔ ذیحال نے بھی نہیں اٹھایا، وہ اپنی مرضی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بتاؤ اب کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ اور یہ آنکھیں؟ اس نے دھیرے سے اپنے انگوٹھے کی پونچھ سے یاقوت کی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے۔ یہ کیوں برس رہی ہیں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے ایک باپ اپنے بچے سے پوچھ رہا ہو۔ کیونکہ آپ سامنے ہیں، اس لیے۔ یہ بات کہتے یاقوت کا لہجہ ایک دم سے بھیگ گیا۔ ذیحال اسے بس دیکھے گیا۔ اس کا یوں اداس ہونا
زحال کو تکلیف دے رہا تھا، میشی سے جھگڑا ہوا ہے۔ اس کے سوال پر یاقوت نے سر دھیرے سے اثبات میں ہلا دیا۔ آپ نے سب سکھایا، تھوڑا سا عورت پر چلانا بھی سکھا دیتے۔ اس کی بات پر زحال بے ساختہ مسکرا دیا۔ دھیرے دھیرے اس کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی، لیکن یاقوت ساکت اسے بس دیکھتا رہا۔ کیا ہوگا اس سے؟ وہ تمہارے کنٹرول میں آ جائے گی، تم سے محبت کرنے لگے گی۔ اس کے سوالوں کا جواب یاقوت سوچنے لگا تھا، لیکن اسے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ جواب ہاں میں ہوگا۔ شاید ایسا ہو جائے۔ اسے میشی کا وہ چلانا یاد آیا، لیکن وہ نہیں چلایا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے بھائی کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج تم اس پر چلاؤ گے، وہ بھول جائے گی۔ تم پھر چلاؤ گے، دھیرے دھیرے تمہیں چلانا نارمل لگنے لگے گا۔ پھر تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ عورت اس کی بھی عادی ہو جائے گی۔ اس سے تمہیں محسوس نہیں ہوگا، لیکن تم مردانگی کے سب سے نچلے لیول پر آ جاؤ گے۔ وہ عورت جو بظاہر تمہیں سب بھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ سب دھیرے دھیرے تمہارے لیے اس کے دل کو مار دے گا۔ پھر ساتھ صرف اس کا وجود ہوگا، روح نہیں۔ کیا کرو گے پھر؟ ایک وجود کو نوچ لو گے، درندے بن جاؤ گے۔ اس کی باتوں پر یاقوت کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مرد چلانے کو، ہاتھ اٹھانے کو ہی مردانگی سمجھتا ہے، لیکن ہوتا وہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ اصل مرد جانتا ہے عورت کمزور ہے۔ مرد کو اس سے ایک درجہ اوپر اس پر ہاتھ اٹھانے یا چلانے کے لیے نہیں دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کی برداشت لائے اپنے اندر۔ یاقوت کو وہ بولتا ہوا بے حد خوبصورت لگا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو ایسے سمجھاتا تھا، نہیں بلکہ وہ جادو کرتا تھا کہ اس کی باتیں فوراً سے ان پر اثر کرنے لگتی تھی۔ آپ کیسے کر لیتے ہیں اس عمل کی غلطیوں کو نظر انداز؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی اپنی بیوی کی غلطی اپنے بھائی کی طرح نظر انداز کر دے۔ میں اس کے اچھائیوں کو یاد کر لیتا ہوں، پھر ان کے آگے اس کی غلطی غلطی نہیں لگتی، بلکہ محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جواب یاقوت کو ایک دم سے مطمئن کر گیا۔ میں بھی ایسے کروں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ زحال اس کی مسکراہٹ دیکھ جیسے سکون کی وادیوں میں اتر گیا تھا، لیکن یہ سکون کچھ ہی دیر کا تھا۔ یاقوت کی مسکراہٹ پھر سے غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں، لیکن وہ مجھے ہرٹ کر رہی ہے۔ وہ اب تک اس کے اس رویے کو ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ خود ہرٹ ہے اس لیے۔ زحال کے جواب پر یاقوت کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی۔ کیوں؟ وہ کچھ الجھ سا گیا تھا۔ زحال نے گہری سانس خود میں بھری اور یاقوت کو دیکھا۔ بے اولادی، اس کا ایک لفظی جواب یاقوت کے دل کو جیسے جکڑ سا گیا تھا۔ وہ ہک دک سا زحال کو دیکھے گیا۔ اس کی نظر واقعی تیز تھی۔ وہ بھی دیکھ لیتا تھا جو عام انسانی آنکھ آنا یہاں پہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے سمجھاؤ اور محبت دو تاکہ وہ اس سوچ سے باہر آئے۔ اولاد کے بغیر زندگی ختم نہیں ہوتی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کافی ہو جائیں، اور مجھے امید ہے تم ایسا کرو گے۔ یاقوت کا کندھا دباتے اس پر اپنا حکم صادر کیا۔ یہ حکم یاقوت کی سر آنکھوں پر تھا۔
میں کروں گا۔ اسی وقت زحال کی پینٹ میں رکھا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھ کر کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ اس کے پوچھنے پر آگے سے جو پتہ چلا تھا اسے سنتے زحال کی نظروں میں یاقوت کو وہ بیسٹ نظر آیا تھا۔ مطلب کسی کا جانا طے ہوا تھا۔ آ رہا ہوں میں، کہتے اس نے کال کٹ کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہ یاقوت نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون جائے گا؟ اس کا سوال صاف کسی بھی مطلب سے پاک تھا۔ مارتھ۔ ایک لفظی جواب۔ میں بھی چلوں گا ساتھ۔ اس کے انداز میں فکر تھی کیونکہ مارتھ خود ایک مافیا گروہ کا لیڈر تھا جس کے پاس اچھی خاصی پاپولیرٹی تھی۔ نہیں، تم یہی رہو، میں جلدی آ جاؤں گا، کہتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ کے یاقوت بھی ایک ہی جست میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے گیا۔ میں چلوں گا ساتھ، آپ اکیلے نہیں جا رہے۔ وہ از حد فکر مند لگ رہا تھا۔ زحال نے گاڑی میں بیٹھتے اسے ایک نظر دیکھا۔ آتے ہوئے مولوی لے آؤں گا، جمل کو اس وقت سوکن کی سخت ضرورت ہے۔ کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا تھا، لیکن اس کی بات پر یاقوت ایک دم سے بلش کرتا مسکرا دیا۔ یہی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے مرنا تھوڑی ہے۔ وہ سر کھجاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ یاقوت تھا۔ اسے اپنے بھائی کو خود سے ایک قدم دور کرتے ہوئے بھی فکر ہونے لگتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ بھول جاتا تھا کہ زحال خان افندی ان کے ساتھ ساتھ ان مافیا کنگ کا بھی باپ تھا۔ وہ جب سے گھر واپس آئے تھے ان کا پارا سوا نیزے کو ہی چھو رہا تھا۔ وہ کمرے میں گھن چکر بنے یہاں وہاں گھوم رہے تھے کہ تبھی عین ایک ملازمہ کے ساتھ چائے کی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے اپنے خان کو دیکھ اس نے ملازمہ کو واپس چلے جانے کا اشارہ کیا اور اس کے جاتے دروازہ بند کر کر خود ٹرالی گھسیٹتے ہوئے آگے آ گئی اور خاموشی سے بیٹھ کر بالاج کے لیے چائے کی پیالی بنانے لگی۔ بالاج کدھر ہے؟ وہ گہری سانسیں لیتے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئے۔ دوستوں کے ساتھ گیا تھا، اب تک نہیں لوٹا، عین نے دھیمی آواز میں جواب دیتے چائے کی پیالی اٹھ کر ان کے سامنے جیسے ہی کی، بہاج نے غصے سے اسے دیکھتے ایک ہاتھ مارتے وہ پیالی زمین بوس کر دی، عین پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی انہیں دیکھے تو کبھی ٹوٹے ہوئے کپ کو۔ ادھر آگ پر چل رہا ہے، تم کو چائے کی پڑی ہے، کچھ عقل کرو کم عقل عورت۔ وہ بولے نہیں چنگھاڑے تھے۔ ان کے غصے کو دیکھ عین خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ بہاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دیں۔ بالاج کو بتائے بغیر بزرتشم کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے تاکہ وہ پچھلی بار کی طرح اس بار کوئی حرکت نہ کرتے، لیکن ڈاکٹر برہان کی بات کہ اب زرتشم کو ڈیلی لانا پڑے گا، اس پر انہیں شدید طیش آ رہا تھا۔ بالاج کو پتہ نہ چلے کہ امزر کو لے کر گیا تھا ہاسپٹل، ورنہ وہ بیوقوف اور کچھ کر دے گا۔ انہوں نے بنا مڑے سخت لہجے میں تاکید کی۔ عین بیڈ پر بیٹھی انہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کیسے نہ پتہ چلے خان، اس کو پتہ چلے گا، تبھی تو اس زر کا آلت بگڑے گا۔
اور اس کا وہ حالت دیکھ ام کو سکون آئے گا۔ وہ مسکراتی دل ہی دل میں سوچنے لگے، زرتشم کی حالت دیکھ اس گھر میں بالاج کے بعد جسے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ عین وہاج خان آفندی تھی۔ اس ڈاکٹر کا کچھ کرنا پڑے گا ہم کو، ورنہ یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دے گا۔ ہم تو پہلے ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھومتا ہے۔ ان کی بات پر عین نے تعجب سے ان کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا ہو گیا خان؟ ہم نوٹ کر رہے ہیں، تم 2-3 مہینوں سے گھر سے بہت کم نکلنے لگ گئے، ایسے ڈر ڈر کر رہتے ہیں۔ زر تو اتنے سالوں سے ادھر قید ہے، پھر اب کیا ہو گیا؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ اس کے سوال پر وہاج نے مڑ کر کرخت نگاہوں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، جو انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، بس زبردستی ان ماں باپ کی طرف سے مسلط کر دی گئی تھی۔ کیونکہ پہلے ہم کو ڈر نہیں تھا، اب تو ہم دن دیکھتے ہیں کہ کون سا دن ہمارا آخری ہوگا اس دنیا میں۔ خوف ان کے لہجے میں صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کوئی تھا جس کی موجودگی کا احساس انہیں اس قدر خوف زدہ کیے ہوئے تھا کہ وہ ان کے خواب میں بھی آ جائے تو وہاج خان افندی کو 2 ہفتے تک نیند نہ آ سکے۔ بس کیسے بھی ہم کو ادھر سے نکلنا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنا روح تک کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے کچھ سوچنے لگے تھے۔ ان کی باتیں عین کو سمجھ تو نہیں آئی تھی، وہ تو صرف زرتشم کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا علاج اسے سب سے زیادہ کھٹکنے لگا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاں؟ وہ میٹرس پر بیٹھی سامنے اپنی بکس پھیلائے آج کی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ زامل زالے دونوں اس کے پاس ہی تھے، لیکن تھوڑے فاصلے پر۔ قریب جب تھے تو کبھی پین اٹھا لیتے، کبھی بک۔ زامل نے تو ایک بک بھی پھاڑ دی تھی، جس پر غصہ کرتے زمل نے دونوں کو دور بٹھا دیا تھا۔ اب دونوں کی اپنے اپنے کھلونوں میں گرے ان سے کھیل رہے تھے۔ زمل سر کھجانے لگی تھی کیونکہ اسے میتھ کے سبجیکٹ سے سخت نفرت تھی۔ آج اسے اسی کا ہوم ورک زیادہ ملا تھا۔ اف میرا سر! وہ کتابوں پر گرتی اب صحیح تھک چکی تھی۔ تبھی زالے کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ زامل اس سے اس کی ڈال چھین رہا تھا۔ زامی! زمل دور سے چلائی۔ ویٹ اے منٹ، یہ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے۔ جس پر وہ ننھی سی جان فوراً سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ پٹو گے اگر زالے کو تنگ کیا تو، اسے واپس دو اس کی ڈال۔ ماں کا غصہ دیکھ وہ جھٹ سے ڈال چھوڑ کر اپنے کھلونوں میں لگ گیا۔ کیا سن کیا رہے ہو؟ ہاں کیا سن رہے میرے بابا؟ ہاں کیا سن رہا ہے؟ آپ کا نام آیا ہے اس کے اندر، یامی یامی۔ زمل کا دل چاہا رو دے، ایک تو اوپر سے اس کی گندی اولاد، دونوں طرف سے اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ دھج دھج! زامل اپنے کھلونوں سے ایک نارمل سی سٹک اٹھائے زالے کو دکھاتا ڈھز ڈھز کر رہا تھا۔ اسے یہ کرتے دیکھ زمل کو ایک دم سے جھٹکا لگا۔
اس نے کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلا تھا، نہ کبھی زمل نے ان دونوں کو موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھنے دی تھی۔ پھر بھی وہ اسٹک کو بندوق سمجھے زالے کو ڈھس ڈھس مار رہا تھا۔ زامی ادھر آؤ، اس کے بلاتے زامل اسٹک ہاتھ میں لیے جلدی جلدی گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کی گود میں خود ہی چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ تو بری بات ہے نا۔ وہ جانتی تھی وہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس نے کہاں دیکھا۔ مما ببب تھا؟ وہ اپنی ماں کو دیکھتا خاصا سیریس ہو کر بتانے لگا۔ اس کی بات سنتے زمل کا دل دھک سے رکا، چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوئی۔ نہیں، ببب نہیں کرتے ایسا، یہ برے لوگ کرتے ہیں۔ ببب تو اچھے ہیں نا، وہ اور پیار سے سمجھانے لگی، لیکن زامل کی ایک ہی رٹ تھی۔ ببب تھا مما، ببب تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلتے ذیحال اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ سب سے پہلے زالے اس کی جانب لپکی۔ ببا؟ وہ ببا ببا بولتی جلدی جلدی ذیحال کے پاس گئی۔ ذیحال نے جھک کر اپنی بیٹی کو گود میں لیتے اس کے گالوں کو چوما۔ زامل بھی اسے دیکھ زمل کی گود سے اتر کر اس کی طرف بھاگ آیا۔ باپ کو دیکھ کر تو وہ ایسے کھل جاتے تھے جیسے وہ باپ نہیں ماں ہو، دودھ ملتا ہو اس سے۔ زمل سٹک ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ببا کی جان! اس نے دونوں کو ڈھیر سارا پیار کیا، ان کو لے کر بیڈ پر چلا گیا۔ وہ دونوں رات کو سونے سے پہلے اپنے باپ کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ کھیلتے تھے، جس میں باپ بیٹے کی فائٹ ہوتی اور زالے دونوں کو دیکھ تالیاں بجاتی۔ یہ گیا زامل! ذیحال نے زامل کو اٹھاتے دھیرے دھیرے نیچے لا کر پٹخنے والے انداز میں چھوڑا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی اس شاٹ پر زالے نے خوب تالیاں بجائیں۔ اب یہ ہوا سٹارٹ دوسرا راؤنڈ، اور یہ گیا زامل پھر سے۔ نو بابا! اس نے زامل کو پھر سے یہ منہ میں لو۔ اس نے زامل کو پھر سے بیڈ پر پٹخا۔ وہ اسی پر اتنا خوش تھا کہ دونوں کی کھلکھلاہٹ سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ ذیحال نے ٹائی اتار کر سائیڈ میں رکھی۔ تب اس کی نظر زمل پر گئی، جو نیچے وہیں بیٹھی تھی، ایک ہی پوزیشن میں۔ اسے ایسے بیٹھے دیکھ ذیحال کی آنکھیں ایسے چمکی جیسے کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہو۔ وہ دونوں بازوؤں کے کف موڑتے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی جانب آیا اور وہیں اس کے سامنے الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے عین سامنے بیٹھے تھے۔ میری وائف ہی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ Let me guess.
وہ تھوڑی پر انگلی رکھے سوچنے لگا، کیونکہ زمل اس وقت از حد سنجیدہ تھی اور ذہان کو لگا وجہ اس کے ارد گرد پھیلی کتابیں ہیں۔ پڑھائی سے اس کی نالائق بیوی کی کتنی جان نکلتی تھی یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ او نو، یہ ایسے لیتے ہیں۔ پھر بھی اسے چھیڑنے کے لیے ایکٹنگ کرنے لگا۔ آپ بچوں کو لے کر کہاں گئے تھے؟ وہ سوال کرتے ہوئے یکٹک اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے سوال پر ذہان نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن بڑی مہارت سے خود کو کمپوز کر گیا۔ پارک گئے تھے؟ آدھا سچ تھا، کیونکہ پورا جھوٹ وہ نہیں بولتا تھا۔ وہاں کون سی فائرنگ ہو رہی تھی؟ اب صحیح اس کے سوال پر ذہان کے طوطے اڑے۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ اسے پتہ چل گیا تھا؟ وہ بے ساختہ سوچنے لگا۔ تھا ایک ڈیش بندہ۔ اس کے ڈیش بولنے پر زمل نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈیش مطلب ڈیشنگ بندہ اچھا تھا، شاید پولیس والا تھا۔ شاید کیوں؟ اس نے وردی نہیں پہنی تھی۔ وہ واقعی اس وقت فل بیوی والے موڈ میں تھی، اور بیوی کے سامنے ایشین گینگسٹر ہی کیوں نہ ہو، ہوا سب کی نکل جاتی ہے۔ نہیں سول تھا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ اس کی اتنی تفتیش پر وہ کچھ تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ زامل؟ زمل نے دور سے زامل کو پکارا۔ بابا کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ اس کے پوچھنے کی دیری تھی کہ زامل ہو گیا شروع۔ بابا تھا۔ اس کی توتلی زبان میں اپنی پول کھلتے دیکھ ذہان کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس پدے کو دیکھنے لگا جو پوری طرح سے زمین سے نکلا بھی نہیں تھا اور باپ کی شکایت پہلے ہی لگانے پڑا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سچ میں۔ وہ یک دم سے بھیگی بلی بنتا زمل کے آگے بچھ سا گیا۔ وہ اسپاٹ نگاہوں سے اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہتی ہو، اچھا کھائیں میری قسم۔ اب کی بار ذہان کی آنکھیں صحیح پھٹی تھیں۔ وہ ہک دک سا زمل کو دیکھے گیا۔ اس کی سنجیدگی بہت خطرناک تھی، اتنی کہ ذہان کا خون خشک کر رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ ذہان کو لگا کسی نے اسے بند جگہ پر گھیر لیا ہو، جہاں اسے سانس تک ٹھیک سے نہ آ رہی ہو۔ میری قسم کھائیں حبی۔ وہ آج نہیں ہٹنے والی تھی پیچھے۔ ذہان نے گہری سانسیں لی۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ بچے بھی بالکل خاموش تھے۔ حبی میری، وہ آگے کچھ کہنے لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ کسی نے نوک کیا۔ آنے والا شخص ذہان کو کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ اس نے اٹھ کر فوراً سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی برلاس کھڑا تھا، کھلی سی پینٹ پر گول گلے والی شرٹ، سر پر پی کیپ اور منہ میں لالی پاپ لیے۔ یقیناً وہ پھر سے باہر آوارہ گردی کر آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اور یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ ذہان کا انداز ٹپٹنے والا تھا۔ برلاس نے آگے سے دانتوں کی نمائش کرتے اسے کیوٹ بن کر دکھایا۔ گرل فرینڈ نہیں ہے میری، فکر نہیں کریں۔ زامل کو دیں، ہمیں مووی دیکھنی ہے۔ وہ آیا ہی زامل کو لینے تھا۔ آج دونوں چاچو بھتیجا کا پلان تھا مووی کا، اور اب اکثر زامل بھی برلاس کے پاس سو جاتا تھا۔
صحیح کہتے تھے، وہ اس کی دوسری ماں بن چکا تھا۔ تبھی وہ اس کی آواز سنتے شرارت کرتا بیڈ پر اچھل رہا تھا، ساتھ چلا کر برلاس کو بلا بھی رہا تھا۔ یس تاکہ جان رکو، سیکیورٹی کلیئر ہونے دو۔ زحال کو ایسے کھڑے دیکھ وہ اپنی ہنسی بمشکل دبانے لگا۔ اسی سیکیورٹی نے جوتا اتار لیا نا تو تم کلیئر ہو جاؤ گے بیٹا، آئندہ لیٹ نہ آتے دیکھوں تمہیں۔ وہ بظاہر ڈپٹ رہا تھا لیکن اس کی ایسی ڈانٹ کچھ اثر نہیں کر رہی تھی۔ برلاس جلدی سے اندر آیا اور زامل کو اٹھانے لگا۔ ظالے زحال کے ہوتے کسی کے پاس جانے کی ضد نہیں کرتی تھی۔ ایک وہی تھا غدار، چاچو کا کرائم پارٹنر۔ آج ہم ٹھا ٹھا والی مووی دیکھیں گے۔ اس کے منہ سے یہ ٹھا ٹھا سنتے زحال کی آنکھیں فوراً سے چمک اٹھی۔ اب وہی جو آج دیکھی تھی؟ تمہیں عقل کب آئے گی؟ وہ مووی اسے دکھاتی۔ اب یہ الزام مجھ پر لگا رہا ہے کہ میں نے ٹھاٹھا کیا ہے۔ اس کی ماں مجھ پر شک کر رہی ہے۔ اس کا پورا رخ برلاس کی جانب تھا۔ اس کے لب کچھ کہہ رہے تھے اور آنکھیں کچھ۔ برلاس بھی اس کی آنکھوں کو ہی پڑھ رہا تھا۔ وہ ہاں ہاں اچھا، بری بات زمین میں سے بولتے؟ اس نے فوراً سے زامل کو گورا۔ زمل ہک دک سی برلاس اور زامل کو دیکھ رہی تھی۔ تا ببا ٹھا ٹھا، وہ کتنی معصومیت سے بتا رہا تھا۔ زحال نے آنکھوں سے برلاس کی جانب اشارہ کیا۔ نو، بری بات، بابا بہت اچھے، چلو وہی مووی دیکھتے ہیں جو دن میں دیکھی تھی۔ گناہ ملتا ہے شریف آدمی پر الزام لگانے کا۔ وہ آخری بات قدرے اونچی آواز میں بول کر گیا، جیسے بول زامل کو رہا ہو لیکن سنانا زمل کو چاہتا ہو۔ تا ببا ٹھا ٹھا۔ زامل کی ایک ہی رٹ تھی، تو چل کمرے میں چھوٹے دہشت گرد، تیری ٹھا ٹھا میں کرتا ہوں۔ برلاس دبی آواز میں بولتا زامل کو گھورنے لگا۔ وہ معصوم جان تو سچ میں بول کر پھنس گیا تھا۔ ان کے جاتے زحال نے کمرے کا دروازہ بند کرتے مڑ کر زمل کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لیا؟ زمل فوراً سے اٹھ کر بھاگ کر آتی، زحال کے سینے پر ٹھوڑی ٹکاتی پوری اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ سوری حبی، میں نے آپ پر شک کیا۔ اس کے اتنے لاڈ سے بولنے پر زحال نے جھک کر اس کی ناک کی ٹپ کو چوما۔ اٹس اوکے، تمہارا کام ہے شک کرنا اور میرا کام ہے اس شک کو دور کرنا۔ لو یو۔ بولتے اس نے زمل کے چہرے پر تابڑ توڑ اپنے شدت بھرے لمس کی مہریں ثبت کی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ اب بیٹا نہ سہی، اس کی ماں سہی۔ اس کی بات پر زمل کی آنکھیں یک دم سے پھٹی۔ نو، مجھے ہوم ورک کرنا ہے۔ وہ اٹھنے کی تگ و دو کرتی پھر سے اس ظالم پاشا کی گرفت میں آ گئی۔ پہلے ہم ٹھا ٹھا کریں گے۔ وہ زمل کو گدگدی کرتا اس کی کھلکھلاہٹ بند کمرے میں بلند کروا گیا۔ ظالے دونوں کو دیکھتی خوش ہونے لگی۔ زحال کبھی ظالے کو پیار کرتا، کبھی زمل کو۔ ایسے وہ زمل کو پوری طرح سے یہ بات بھلا چکا تھا۔ وہ آفس کا کام ختم کر کر رات کو ہی گھر آیا تھا۔ جسم پورا تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے وہ جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترا، ایک ملازم بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کی جانب گاڑی کی چابی اچھالتے کوٹ ایک بازو پر لٹکائے یاقوت گھر میں داخل ہوا۔ کوئی بھی لاؤنج میں نہیں تھا، مطلب سب
سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اس نے چلتے چلتے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ اسے مشی کا خیال آیا۔ وہ پہلے ہی سوچ کر آیا تھا کہ وہ مشی کو منائے گا اور اسے سمجھائے گا، لیکن وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر سیدھا بیڈ پر گئی، جہاں ایک ڈارک ریڈ کلر کا ویسٹرن ڈریس رکھا تھا۔ اسے دیکھ یاقوت تھوڑا ٹھٹک سا گیا۔ اس کی سماعتوں میں مشی کی آواز گونجی، میں آ رہی ہوں، just wait a little bit۔ وہ فون پر شاید کسی سے محو گفتگو تھی۔ یاقوت کوٹ بیڈ پر رکھتا ڈریسنگ روم کی جانب آیا، جہاں وہ سامنے ہی مرر کے کھڑی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اس وقت وہ باتھ روم میں تھی۔ شاید پہننا وہی تھا جو باہر رکھا تھا، لیکن یہ سب یاقوت کے لیے حیران کن تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مشی کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا، مرر میں اس کے چہرے کو دیکھ استفساریہ پوچھنے لگا۔ مشی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنا کام کرتی رہی۔ یاقوت کا دماغ اب گھومنے لگا تھا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس بار اس کے انداز میں سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ مشی نے مرر میں ہی اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دل ایک دم سے بیٹھنے لگا تھا، لیکن چہرے پر ذرا اس کا اثر نہ ہوا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیارا پیارا سا رسپانس کریں اور نام پہ بھی بتائیں کہ یہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے کیسا نام ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔